علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ کریم جل جلالہ کی حمد و ثنا، نبی رحمت شفیع امت شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پر صلاۃ والسلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد الحمدللہ اللہ کریم کے کرم اور اس کے حبیب کی رحمت سے آج میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک اندھیری رات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہیں۔ خالق کائنات ہم سب کا یہ جہاں پہ آنا، انتظام کرنے والوں کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حصول برکت کے لیے ایک حدیث پاک درود پاک کی فضیلت میں سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ بیان کی طرف آگے چلیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ تعالی یوم لا ظل الا ظلہ۔ میرے حضور نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جب رب کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ حضرات ماشاءاللہ علماء کے بیان سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج بہت قریب ہوگا۔ اب اس وقت دنیا میں ابھی جب ہم موجود ہیں تو سورج کی الٹی طرف زمین کی طرف ہے۔ قیامت والے دن سورج کا منہ ہماری طرف ہوگا، اور حدیثیں بتاتی ہیں کہ سورج کی گرمی سے لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس دن اتنا گرم دن ہوگا، اتنی گرمی ہوگی، لیکن اس دن تین طرح کے بندے ایسے ہوں گے جن کو رب عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا من فرج عن مکروب امتی، پہلے اس قسم کے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جس مسلمان نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت میں مدد کی، اس کی پریشانی کو دور کیا، اللہ پاک اس بندے کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا ومن احیا سنتی، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا، رب کائنات اس بندے کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ومن اکثر الصلاۃ علیہ، جو حضور کی سنت کو زندہ کرے گا رب اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جو کسی مسلمان کی مصیبت میں مدد کرے گا، اس کی مصیبت کو دور کرے گا، رب اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ومن اکثر الصلاۃ علیہ، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا رب اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یقین کرے درود پڑھنے والے کے وارے ہی نیارے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیت مقدسہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے رستے پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ جو شیطان ہے تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو نازل کو کیا گیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت آقا علیہ السلام نے مکے سے مدینہ ہجرت کی نا، تو وہاں پہ یہودی حضرات کا جو نظام تھا اپنے مذہب کی تبلیغ کا اور باقی سارا، وہ بہت مضبوط تھا۔ جب حضور کے قدم لگے مدینے میں تو حضور کے قدموں کی برکت سے لوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ اب یہودیوں نے آپس میں بیٹھے مشورہ کیا، میٹنگ کی، اور کہا کہ اگر تو یہی معاملہ رہا کہ جس انداز سے اور جس رفتار سے لوگ ہمارے مذہب کو چھوڑ کے مسلمانوں کے نبی کے غلام بنتے چلے جا رہے ہیں، اگر یہی معاملہ رہا نا تو پھر تو چاند ہی دن ہوں گے تو مدینے سے یہودی ختم ہو جائیں گے۔ اب کہتے ہیں کیا کریں؟ اب آپس میں مشورہ کیا تو کہا کہ ہم اپنے نا مذہب کے 5 6 7 8 بڑے بڑے علماء کو بلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ مشکل سوالات تیار کرو، اور ان سوالات کو لے کر مسلمانوں کے نبی کے پاس جاؤ، ان سے وہ مشکل سوال کرنا۔ اب مسلمانوں کے نبی سے جب سوال کریں گے مشکل سوالوں میں مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ جواب دینے میں پریشانی ہوگی، تو جب مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ جواب نہیں آئیں گے تو ہم کہیں گے دیکھو ان کے نبی کو تو ہماری باتوں کے جواب نہیں آتے، لہذا ہمارا مذہب سچا ہے، ہم ان کو تبلیغ سے روک دیں گے۔ اپنے ذہن میں سوچا، انہوں نے مشورہ کیا۔ اب اپنے
مذہب کے علماء کو اکٹھا کیا گیا. عبداللہ بن سلام نامی شخص اس وقت پوری دنیا کے اندر یہودیوں کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے. ان کو بلایا گیا, کہا کہ آپ یہ 8 علماء ہیں, 7 علماء ہیں, آپ ان کے سربراہ ہیں, ان کے ساتھ جائیے, سوالات تیار کیجئے, مسلمانوں کے نبی کو آپ نے شکست دے کے آنی معاذ اللہ. اب عبداللہ بن سلام ہے, باقی ان کے علماء بیٹھتے ہیں. عبداللہ بن سلام وہ بندے تھے کہ آپ تورات کے بھی عالم تھے, انجیل کے بھی عالم تھے. اب جناب سوالات کی لسٹ تیار ہوتی ہے, سوالات کرتے ہیں کہ یہ والا سوال ہو, یہ والا سوال ہو. سوالات تیار کر کے اب وہ علماء عبداللہ بن سلام کے ساتھ ہیں, حضور کی طرف چلتے ہیں. جب آگے جاتے ہیں تو مسجد نبوی میں حضور بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عبداللہ بن سلام حاضر ہوتے ہیں, اور حاضر ہو کے ساتھ 8 یہودی علماء بھی ہیں, حاضر ہو کے کہتے ہیں اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام کر لیجئے, مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام کر لیجئے. اب وہ جو 7 یہودی علماء گئے تھے وہ ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا, یہ بندہ تو ہمارا سربراہ تھا, یہ بندہ تو ہمارا قائد تھا, اس بندے نے تو سوال کرنے تھے, اب یہ کیا معاملہ ہوا کہ یہ تو خود جن کو ہرانے آیا تھا ان کا غلام بن گیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی. اب وہ یہودی علماء وہاں سے اٹھتے ہیں, واپس جاتے ہیں, مدینے میں شور مچا دیتے ہیں کہ اے لوگوں, روئے زمین پر جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے مسلمانوں کے نبی کا غلام بن گیا ہے. بڑا شور مچتا ہے, یہودی حیران ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن سلام حضور کی بارگاہ سے جب واپس آتے ہیں, یہودی اکٹھے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں عبداللہ بن سلام, ہم تجھے اپنے مذہب کا سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے, یہ کیا کیا, مسلمانوں کے نبی کو شکست دینے گئے تھے, کلمہ پڑھ کے غلام بن کے آ گئے ہو. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ یہودیوں, میں نے بڑے سوال تیار کیے تھے, میں نے بڑے مشکل سوال سوچے تھے, لیکن فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ. کہتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا, جب میں نے وہ ودوحا کا چہرہ دیکھا, میں اس چہرے کو دیکھ کے ہی پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا ہو ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں میں چہرہ دیکھ کے ہی پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا ہو ہی نہیں سکتا. تب میں کلمہ پڑھ کے ان کا غلام بن گیا. اب عبداللہ بن سلام جب مسلمان ہوئے نا, تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کیونکہ زبور کے بھی عالم تھے, انجیل کے بھی عالم تھے, یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم, اب مسلمان ہوئے تو کچھ عرصہ گزرا تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے, اونٹ کا گوشت کھانا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا واجب یا فرض نہیں ہے, لازمی نہیں کہ بندہ کھائے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یا رسول اللہ, کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں کھانا واجب حرام تھا اور آپ کے مذہب میں کھانا ضروری نہیں, تو میں اونٹ کا گوشت ترک کر دیتا ہوں, کھاتا ہی نہیں ساری زندگی. اس سے ہوگا کیا, آپ کے دین پر بھی عمل ہو جائے گا اور جناب موسیٰ کے دین پر بھی عمل ہو جائے گا, دونوں دینوں پر میں عمل کر لوں گا ایک ہی وقت میں. تو میرے حضور نے فرمایا, حدیثوں کا مفہوم ہے, حضور نے وہاں پہ فرمایا کہ عبداللہ بن سلام, اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا تو وہ بھی میری پیروی کرتے. اب پھر رب کائنات نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جائے. اب اس آیت مبارکہ کا حکم قیامت تک ہے, عبداللہ بن سلام کے لیے نہیں تھا. آج میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, شادی کی تقریب ہے, ہمارا معاشرہ کیسا ہے آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. رب کائنات نے فرمایا جب مسلمان مومن ہو جاؤ نا, ایمان لے آؤ, تو پھر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. عبداللہ بن سلام کا جو عمل تھا وہ شریعت موسیٰ پر عمل کرنا تھا, کوئی گناہ والا کام نہیں تھا.
پھر بھی منع کر دیا گیا. لیکن آج کا مسلمان اس سنت مصطفیٰ کے نام پہ شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں بکھیڑ رہا ہے اور کیا کیا حرام کام کیے جاتے ہیں شادی پہ. لیکن اللہ جانے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں. یقین کرے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, دل کی بات کر رہا ہوں, قسم با خدا اگر یہی محفل جو آج کروائی گئی نا شادی پہ, یہی حضرات ہوتے ہیں انتظامیہ والے, اور محفل رسول کی بجائے, ذکر رسول کی محفل کے بجائے کوئی ڈول ڈمکے والا معاملہ ہوتا, کوئی ناچنے والیاں آ جاتی نا, تو کسی کو بلانے کی حاجت ہی نہیں پڑنی تھی, جگہ فل ہو جانی تھی. لیکن اللہ کا ذکر رب نے توفیق دی, رب کے محبوب کا ذکر سجایا. لیکن دیکھیں کہ اس تعداد کے حساب سے جیسے ہوتا ہے نا کہ بندے شوق سے آئیں, ہم سنیوں میں وہ شادی کے معاملات میں نہیں دیکھتے. اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے نا کہ شادی کے جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو گھر والوں کے رویے کیسے ہوتے ہیں. ہم جب لڑکی تلاش کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے تو ہم لڑکی میں کیا چیزیں دیکھتے ہیں, جب ہم نے اپنی بیٹی کے لیے لڑکا دیکھنا ہوتا ہے ہم کیا چیزیں دیکھتے ہیں. تو لگتا ہے کہ شاید ہم بھی اسلام میں ابھی تک پورے داخل نہیں ہوئے. لڑکی کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جی شکل و صورت اچھی ہے, پیسے کتنے ہیں, جہیز میں کیا دیں گے, بڑی مات کے ساتھ کہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. جو بزرگ بیٹھے ہیں باتوں کی تائید کریں گے, یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. لیکن کبھی میرے خیال میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ کبھی پوچھا جائے کیا بچی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, کیا بچی نے ناظرہ قرآن پڑھ رکھا ہے کہ کل کو جب اولاد ہوگی تو یہ اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھا لے. وہ کیوں کسی نے کہا تھا کہ گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی, ایتھو زندگی دا نسب الین بندہ, ماں کی گود سے بندہ سیکھتا ہے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی والدہ 18 سپاروں کی حافظہ تھی. آپ جب پہلے دن مدرسے گئے نا تو اپنے استاد کو بسم اللہ پڑھانے کے لیے گھر والوں نے بھیجا تھا کہ بچے کو رسم بسم اللہ ہو جائے. بسم اللہ سنائی, 18 سپارے زبانی سنا دیے. استاد سب حیران ہو کے پوچھتے ہیں پتر یہ 18 سپارے کہاں یاد کیے ہیں؟ تو غوث پاک کہتے ہیں استاد جی میری والدہ 18 سپاروں کی حافظہ ہے. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں ہر وقت تلاوت قرآن کرتی رہتی تھی. ماں کے پیٹ میں قرآن سن کے میں نے یاد کر لیا. جب ماں کی تربیت اچھی ہوگی, جب ماں نیک ہوگی نا تو تب جا کے اولاد عبد القادر جیلانی بنتی ہے. اور صرف ماں کا کردار نہیں, باپ کا بھی عمل دخل ہوگا تربیت میں. غوث پاک کی اگر والدہ ایسی تھی نا تو باپ پتہ کیسے تھے. آپ کے باپ نے ایک بار نہر کی طرف سے کچھ سیب آ رہے تھے, ایک سیب کھا لیا. اس سیب کو معاف کروانے کے لیے بعض روایتوں کے مطابق 2 سال, بعض میں 10 سے 12 سال لکھا ہے. اس باغ کے مالک کے پاس آپ نے باغ کی رکھوالی کی ایک سیب معاف کروانے کے لیے. جو غوث پاک کے والد حضرت عبداللہ سومئی کے پاس آپ رہے. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نام تھا غوث پاک کے والد کا. عبداللہ سومئی اس باغ کے مالک بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے. اب جب آپ نے مالی کے حساب سے آپ نے رکھوالی کی نا باغ کی تو ان کا 2 شرطیں ہیں, ایک کر لو پھر دوسری بتاؤں گا. جب ایک پوری ہو گئی مدت, کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, زبان اس کی کام نہیں کرتی, کانوں سے بہری ہے, پاؤں بھی کام نہیں کرتے, ہاتھ بھی کام نہیں کرتے, اسے شادی کرنی پڑے گی, تب ایک سیب کی معافی ملے گی. تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرمانے لگے اگر میں آپ کی اس معذور بیٹی سے شادی کر لوں تو کیا مجھے سیب کی معافی مل جائے گی؟ تو کہا جی مل جائے گی. فرمایا عرض کی ٹھیک ہے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اب جب شادی کی اپنی گھر والی کے پاس جب پہنچے نا, گنگھٹ اٹھایا تو آگے صحیح سلام کیا, السلام علیکم, آگے سے جواب آیا وعلیکم السلام. کہا تھا بیٹی گنگی ہے, سنتی بھی کوئی نہیں. دیکھا ہاتھ بھی سلامت, پاؤں بھی سلامت, آپ باہر آ گئے کمرے سے. عبداللہ سومی کے پاس گئے, کہا تھا کہ آپ کی بیٹی معذور ہے, اندر جو لڑکی بیٹھی ہے وہ تو بالکل صحیح اعضاء والی ہے, وہ تو بولتی بھی ہے سنتی بھی ہے. تو آپ نے کہا بیٹا میں نے جو کہا تھا نا وہ بھی سچ ہے, جو تم دیکھ کے آئے ہو وہ بھی سچ ہے, وہی تمہاری بیوی ہے. تو کہا پھر یہ جو آپ نے کہا تھا کہ وہ معذور ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ تو کہا بیٹا جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے تو وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ آج دن تک میری بیٹی نے کبھی حرام نہیں دیکھا. کہتے ہیں میں نے جو کہا تھا کانوں سے نہیں سنتی, تو آج تک میری بیٹی نے کبھی حرام نہیں سنا.
جو میں نے کہا تھا میری بیٹی کے پاؤں کام نہیں کرتے، آج تک میری بیٹی پاؤں سے حرام کی طرف چل کر نہیں گئی، جو میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی کے ہاتھ کام نہیں کرتے تو اس واسطے کہا تھا کہ میری بیٹی کبھی ہاتھوں سے حرام میں ملوث نہیں ہوئی، کہا بیٹا وہی تیری بیوی ہے، وہ معذور نہیں ہے، لیکن وہ ان چیزوں میں حرام سے بچتی تھی، میں نے اس لیے کہا تھا۔ اب دیکھیے جب ماں کی زندگی ایسے گزری ہو اور باپ جوانی کے اندر ایسا رب کا خوف رکھنے والا ہو کہ ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے اتنے سال نوکری بھی کر لی، اتنے سال باغ کی رکھوالی بھی کر لی، معذور لڑکی سے شادی کے لیے بھی راضی ہو گئے۔ جب باپ ایسے خوف خدا والا ہو تب بیٹا غوث اعظم جیلانی بنتا۔ ماں باپ کی تربیت اور ماں باپ میں جو ہوتا ہے وہی اولاد میں جاتا ہے۔ آج ہم نے جب بیٹے کی شادی کرنی ہو نا یا بیٹی کی، خاص طور پہ جب بیٹی کی شادی کرنی ہو تو اس کے لیے لڑکا دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا کیا کام دیکھنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ بات میں یہ کر رہا ہوں، ترجیح دے جاتی ہے کہ کیا بچہ جو اول تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکا باہر کے کسی ملک میں کام کرتا ہو تو اس لڑکے کو ڈھونڈا جاتا ہے، اس سے اپنے لڑکی کی شادی کی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں نا، جب ہم مسلمان تھے ہم کہتے ہوتے ہیں ہمارے بزرگ یہ تھے، ہمارے بزرگوں نے یہ کر دیا، کاش کہ ہم بزرگوں کی باتیں بتا کے بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ حضرت شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی اپنے وقت کے بادشاہ تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے۔ آپ کی ایک بیٹی تھی، اب دیکھیے گا بیٹی کے لیے رشتہ کیسے تلاش کیا جاتا ہے۔ شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی گھر والی کو کہا ملکہ کو کہ جب میری بیٹی شادی کے قابل ہو جائے مجھے بتا دینا۔ اب آپ کی جب بیوی نے بتایا کہ آپ کی بیٹی شادی کے قابل ہو گئی ہے، وقت کا بادشاہ ہے، رات کا وقت ہوا، اپنے محل کو چھوڑا اور سلطنت کی مسجدوں میں چکر لگانے شروع کر دیے۔ کیا کر رہے ہیں؟ رات کی مسجدوں میں چکر لگا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں میری بیٹی کے قابل کوئی لڑکا مل جائے، اور لڑکا کیسا ملے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، جو رات کو جب دنیا سو رہی ہے وہ رب کی بارگاہ میں سجدے میں بیٹھا ہوا، سجدے میں ہو، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ مسجد میں گھومتے گھومتے ایک مسجد میں پہنچے، ایک نوجوان تھا سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے، تہجد کا وقت ہے، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ جب اس نے سلام پھیرا نا تو بادشاہ وقت کو سامنے دیکھ کے حیران رہ گیا، ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا کہ بادشاہ خود میرے پاس آ گئے۔ اب کہا کہ حضور مجھے ارشاد فرماتے میں دربار میں حاضر ہو جاتا، تو شیخ کرمانی کہنے لگے نہیں پتر آج مجھے تجھ سے کام ہے۔ کہا ارشاد فرمائیے، تو فرمانے لگے میری بیٹی ہے اسے شادی کرو گے؟ بیٹا کیسا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا میری بیٹی ہے اسے شادی کرو گے؟ اب وہ نوجوان ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے حضور آپ کی بیٹی محلوں میں پلنے والی، بادشاہ کی بچی، میں تو غریب سا ہوں، میرے ماں باپ بھی کوئی نہیں، اکیلا رہتا ہوں، چھوٹی سی جھونپڑی ہے، میرے پاس تو شادی کے لیے بھی خرچہ کوئی نہیں، نہ ولیمے کے لیے کچھ ہے۔ فرمانے لگے تم بتاؤ شادی کرو گے میری بیٹی سے؟ کہا شادی کرو لیکن خرچہ کرو۔ اسی وقت اس کو پیسے دیے، کہا یہ ہے، یہ کچھ درہم رکھ لو، دینار رکھ لو، اس سے ولیمہ کر لینا اور فلاں دن جو ہے نا وہ آ کے میری بیٹی سے شادی کر کے لے جانا۔ اب وہ دن آتا ہے مقررہ، شادی ہوتی ہے، بیٹی ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب جھونپڑی میں بیٹی قدم رکھتی ہے نا تو قدم رکھ کے فوراً ہی بیٹی واپس آ جاتی، کہتی میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کے ابا جی کو پہلے کہا تھا، میں نے تو آپ کے ابا جی کو پہلے کہا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی محلوں میں پلنے والی میرے ساتھ جھونپڑی میں کہاں رہے گی۔ وہ لڑکی اب شیخ کرمانی کی بیٹی تھی رب کے ولی کی، تو کہنے لگی کہ میں اس لیے نہیں جا رہی کہ تیری جھونپڑی ہے اور چھوٹی ہے، میں محلوں میں پلتی رہی ہوں، میں اس لیے جا رہی ہوں کہ وہ سامنے دیکھ تو نے ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے، کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا میں نے اس لیے رکھی ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھا تھا تو شام کو افطاری کے لیے رکھی ہے۔ کیا تجھے رب پہ اتنا بھی توکل نہیں ہے کہ جو رب صبح کھلاتا ہے وہ شام کو بھی کھلا دے گا؟ روٹی کیوں بچا کر رکھی ہے؟ یہ روٹی صدقہ کرو تب میں نے گھر میں داخل ہونا، ورنہ میں واپس چلی جاؤں گی۔ اس نوجوان نے اسی وقت روٹی کو صدقہ کیا، تب بچی نے قدم رکھا۔ پہلے کے ہمارے جو اسلاف تھے وہ اس طرح بیٹیوں کے لیے اسے ڈھونڈا کرتے تھے، اور آج بڑی معذرت کے ساتھ معاملہ بالکل اس سے عجیب ہے۔ اور شادی حضور کی سنت ہے، لیکن اس سنت کے نام پہ جتنی بے حیائی کی جاتی ہے نا، یقین کریں اللہ کی پناہ،
جس چیز کی ابتدا ہی رب کی نافرمانی سے ہوگی، جس چیز کی ابتدا ہی رب کی نافرمانی سے ہوگی، اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جس چیز کی ابتدا میں ہی رب کو ناراض کر لیا جائے، رسول کو ناراض کر لیا جائے. اور ہمارے یہ منڈی گجرات میں ایک بڑی عجیب سی رسم ہے کہ جب عورت کو گھر میں مطلب رخصتی ہوتی ہے جانے تو قرآن کا سایہ کرتے ہیں. آپ کو میری بات شاید عجیب لگے، معاف کیجئے گا، قرآن کا سایہ کرتے ہیں کہ بچی جب گھر سے جائے تو قرآن کے سائے میں جائے، اور جب وہاں بھی داخل ہونا ہوتا ہے سسرال میں تو پہلے قرآن لے کے آتے ہیں کہ قرآن کے سائے میں بچی گھر میں داخل ہو. میرا ایک ادنا سا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ بچی جب گھر سے جا رہی ہے تو قرآن کا سایہ کر دیا، جب بچی سسرال داخل ہو رہی ہے قرآن کا سایہ کر دیا، اس وقت سے 4 دن پہلے قرآن کہاں تھا؟ جب گھر میں ڈھولکیاں بج رہی تھی تب قرآن یاد نہیں آیا؟ جب وہاں پہ گانے چلائے جا رہے تھے، موسیقی چلائی جا رہی تھی، تب قرآن یاد نہیں آیا؟ کیا قرآن بس اسی لیے رہ گیا کہ اس کا سایہ کر کے بیٹی کو گھر سے رخصت کر دو؟ کیا قرآن ہم نے بس اسی لیے رکھا کہ بچی کو پڑھایا تو نہیں اور خود بھی پتہ نہیں کب سے تلاوت قرآن نہیں کی؟ قرآن بس اس لیے رکھا ہے کہ جب بچی گھر سے رخصت ہوگی تو ہم اس کو سائے میں رخصت کریں گے. آج یہی سبب ہے ہم لوگوں کے پستی کا اور زوال کا کہ ہم نے درس قرآن بلا دیا ہے. ہم تلاوت قرآن نہیں کرتے. آپ جتنے بیٹھے یہاں سے لے کے یہاں تک اور جتنے مجھے یہ سن رہے ہیں یا بعد میں جو بھی سنے گا، آپ سارے نعرے لگاتے ہیں، نعرے حیدری، یا علی کہتے نہیں تھکتے سارے، لیکن مولا علی کرتے کیا تھے؟ کبھی وہ پڑھے آپ لوگوں نے؟ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب سواری پہ سوار ہوتے نا، پہلا قدم رکھتے تو قرآن پڑھنا شروع کیا کرتے تھے، دوسرا قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن مکمل پڑھ لیا کرتے تھے. علی ہم سارے کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن کیسے پڑھتے تھے ذرا یہ بھی نظر میں رکھیے گا. یہاں پہ بات کرتا چلوں، ایک جیلم کا بغیرت ہے محمد علی مرزا، آپ میں سے کوئی نوجوانوں نے بعد لوگوں نے سنا ہوگا، ہمارے لوگ بھی ان کو سن کے کہتے ہیں نہیں کوئی گلنا ٹھیک کرتا ہے. آپ حضرات کو نہیں پتا وہ کیا بکواسیں کرتا ہے، علماء سے پوچھیں وہ کیا کیا بکواس کرتا ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو روایت بتائی نا مولا کائنات کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ بالکل جھوٹ ہے، کڑال ہے، کہتا ہے بالکل جھوٹ ہے. وجہ بھی آگے وجہ کہتا ہے یہ ہے کہ ایک انج ہو سکتا ہے، ادھر پاؤں رکھا قرآن شروع کیا، دوسرا قدم رکھا قرآن پورا ختم کر دیا. کہتا ہے عقل مانتی نہیں اس بات کو. میں نے کہا الو کے پٹھے، پہلی بات تو یہ ہے عقل ہوگی تو مانے گی، پہلی بات تو یہ ہے عقل ہوگی تو مانے گی، اور دوسری بات یہ مولا کائنات کی کرامت تھی، اور کرامت کہتے ہی اس کا جس کو عقل مانتی نہیں، کرامت کہتے ہی اس کو ہے جس کو عقل مانتی ہی نہیں. ہم اس علی کا نام تو لیتے ہیں، علی تو بڑی کرتے ہیں، لیکن ان کے قرآن پڑھنے کا انداز کیا تھا؟ ان کی زوجہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے قرآن پڑھنے کا انداز کیا تھا؟ اللہ اکبر قربان، جو آپ خود فرماتی ہے میں قرآن کیسے پڑھتی تھی؟ فرماتی ہیں ایک ہاتھ سے میں چکی چلا رہی ہوتی تھی، دوسرے ہاتھ سے اپنے بچوں کا جھولا جھلا رہی ہوتی تھی، زبان سے میں قرآن پڑھتی تھی اور دل کے ساتھ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کیا کرتی تھی. زہرا پاک ایسے قرآن پڑھتی تھی. اب فیصلہ آپ کیجئے گا، جب رب کائنات کے حبیب کی یہ شہزادی قرآن سے ایسی محبت کرتی ہیں کہ چکی بھی چل رہی ہے، آٹا بھی بن رہا ہے، دانے بھی پیسے جا رہے ہیں، ساتھ حسنین کریمین کا جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے، ساتھ زبان سے قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے، دل سے قرآن کی تفسیر بھی ہو رہی ہے. جب ماں ایسا قرآن پڑھتی ہو اور باپ ایک قدم رکھے قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، دوسرا قدم رکھتا ہے پورا قرآن پڑھ دیتا ہے. جب ماں اور باپ ایسا قرآن پڑھتے ہوں تو کائنات دیکھتی ہے کربلا کی تپتی ریت پہ امام حسین کا لاشا پڑا ہے، لیکن سر پھر بھی نیزے پہ قرآن سنا رہا. جب ماں باپ قرآن سے ایسی محبت کرتے ہوں تب کائنات دیکھتی ہے کہ رب وہ اولاد دیتا ہے کہ وہ اولاد
سارے جسم سے جدا ہو جاتا ہے پھر بھی نیزے پہ قرآن سنا رہا ہوں۔ سبب کیا ہے کہ والدین بھی قرآن پڑھتے تھے۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم تلاوت قرآن کتنی کرتے ہیں۔ آج ہم رونے تو روتے ہیں، قاری صاحب، امام صاحب، حاجی صاحب مہربانی کرو ہمارے بچے پہ دم کر دو، بچہ بات نہیں مانتا، بچہ بدتمیزی بڑی کرتا ہے، بچہ ہماری نہیں سنتا۔ حضرت بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے رب کے نہیں سنتے، بچہ ہماری کہاں سنے گا؟ ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے کہ ہم اپنے رب کی نہیں سنتے، بچہ ہماری کہاں سنے گا؟ بڑی یقین کرے دکھ کی بات عرض کروں گا، ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین میں آپ حضرات کو شاید پتا ہو 3 اولڈ ہاؤس کھل چکے ہیں۔ پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا؟ چیک کر لیجئے گا۔ 3 اولڈ ہاؤس کھل چکے اور میری معلومات کے مطابق 4تھے کی تیاری جاری ہے۔ آپ کے ضلع منڈی بہاؤالدین کے اندر شاید کرسچن عیسائی حضرات گنے چنے لوگ ہوں گے، کثرت نہیں ہے ان کی، کثرت اور ملک بھی اسلامی ہے۔ ضلع منڈی بہاؤالدین میں اکثریت 99% شاید مسلمان ہی ہوں گے اور اولڈ ہاؤس فل ہو چکے ہیں آپ کے۔ سبب کیا ہے؟ اولاد کی تربیت۔ اگر اولاد کی تربیت اچھی کی ہوتی نا، اگر اولاد کو تھوڑا سا بھی دین کی سمجھ بوجھ سکھائی ہوتی تو یہ اولاد بڑھاپے میں آپ کے قدم دھوتی ہوئی نظر آتی۔ آپ کے منڈی کے 3 اولڈ ہاؤس فل ہو چکے ہیں، حساب لگائیں آپ کے ساتھ رہنے والے، بازاروں میں بیٹھنے والے آپ کے مسلمان بھائی ہیں جو اپنے والدین کو گھروں سے نکال چکے ہیں اور والدین وہاں پہ اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ اگر انہی والدین کی بھی غلطی ہے، اگر ان والدین نے بچوں کو دین سکھایا ہوتا نا، میں چیلنج سے بات کرتا ہوں، رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے رسول پہ بیٹھا ہوں، چیلنج سے بات کرتا ہوں، آپ مجھے پوری دنیا میں ایک بھی کوئی دین پڑھا، دین کا عالم نہیں دکھا سکتے کہ عالم دین ہو اور اپنے والدین کو گھر سے نکال دیا۔ لیکن ڈاکٹر، انجینئر، پلمبر، میں کتنے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں دکھا سکتا ہوں کہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں گھر سے نکال دیا۔ تو خدا را ابھی وقت ہے، اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دیجئے اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے نا ان کو اچھی صحبت میسر ہو۔ اور اس وقت میں یہ جو دور جا رہا ہے، اس دور میں سب سے اچھی صحبت ہر لحاظ سے اگر آپ کو چاہیے نا تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اس کے ساتھ وابستہ ہونے سے آپ کو کئی فائدے ملیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ نظریہ ہے کہ دعوت اسلامی کہتی ہے ہم نئی نئی تحقیقوں کو ماننے والے نہیں ہیں، ہماری اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند ہیں، جو بریلی کے تاجدار نے لکھ دیا ہم اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ نئے محقق جو آ رہے ہیں بڑی بڑی چھوڑ رہے ہیں، وہ ان کی اپنی تحقیقیں ہیں، ہم ان تحقیقوں کو ماننے والے نہیں، ہم سید اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند کرنے والے ہیں۔ جو اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند کرے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ اور دعوت اسلامی دعوت اسلامی کے امیر فرماتے ہیں، سید امیر اہل سنت، آپ فرماتے ہیں کہ جو رضا بولے لبیک، جو رضا بولے لبیک، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو عقیدہ بھی سکھائے گی، آپ کے بچوں کو داڑیاں بھی رکھوائے گی، آپ کے بچوں کو والدین کا ادب کرنا بھی سکھائے گی۔ اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، یقین کریں ایسے ایسے افراد تھے کہ اپنے ماں باپ کو تنگ اتنا کیا کرتے تھے، تھپڑ تک مارا کرتے تھے، جیلوں میں چلے گئے، قتل کر کے جیلوں میں چلے گئے، اور جب وہاں سے واپس آئے، جیلوں کے اندر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے دین کا، جب جیل سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، وہاں سے جب واپس آئے جو پہلے قاتل تھے، دعوت اسلامی نے جب واپس آئے تو امامت کے مسلوں پہ کھڑا کر دیا۔ جب وہاں سے واپس آئے تو عالم دین بن کے نکلے جیلوں سے۔ دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ آپ کے قریبی فضان مدینہ شفقت آباد محلے میں ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ کوشش فرمائیں اس میں بھی شرکت کریں، اپنے بچوں کو شرکت کروائیں۔ آخری بات کروں گا، ترکی کے اندر ترکی کے اندر آپ حضرات ماشاءاللہ جانتے ہوں گے، ترکی مسلمان ملک اور بڑے اچھے عاشق رسول لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی مساجد کے اندر مسجد کا حصہ ہے، اس کے ساتھ ان لوگوں نے ایک جیسے پارک ہوتا ہے اس طرح کو ایک جگہ رکھی ہوئی ہے۔ جو بندہ بھی نماز پڑھنے جائے گا ساتھ اپنے بچوں کو لے کر جائے گا۔
خود مسجد میں جاتے ہیں، بچوں کو وہاں پہ کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. مسجد کے ساتھ جگہ بنی ہر مسجد میں ترکی کے اندر. وجہ کیا ہے کہ بچے جب بڑوں کو کرتا دیکھیں گے نماز پڑھتے ہیں، کھیلتے کھیلتے کبھی آ جائیں گے کبھی کھیل لیں گے، تو آہستہ آہستہ بچوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھیں گے نا بڑوں کو، تو بچے بھی عبادت کرنے کے لیے آئیں گے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچہ اگر کہیں آ جائے نا کوئی نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ بچہ کوئی شور کر دے تھوڑا سا یا کوئی غلطی کر دے، تو ہمارے ہر مسجد میں 2-4 حاجی صاحب ہوتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، نکال کے جناب مسجد سے باہر کر دیا. میں خود امام رہا ہوں، ایک سال ایک جگہ پہ، وہاں پہ میں نماز پڑھا رہا تھا. نماز کے بعد ایک حاجی صاحب نے بچے کو مارا، اس نے کوئی شور کیا. اسے کہتے ہیں تیرا ابا کدی نہیں آیا، تو کی کرنا آیا؟ صاحب لگائے یار، اس کا والد نہیں آیا، اس کے والد، اس کا بچہ تو آ رہا نا رب کے دین کی طرف، رب کی عبادت کرنے آ رہا ہے، تو بچے کو محبت دیں، اپنے بچوں کو محبت اور پیار سے مسجدوں میں لائیں، اچھی صحبتیں دیں. اگر دین کی طرف لے کر آئیں گے نا تو رب نے چاہا تو انشاءاللہ دین کی برکت سے آپ کی اولاد بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گی. حلقے کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی اولادوں کی اچھے انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ ہمارے سلیم بھائی اور ثقلین رضا صاحب ان کا سیرہ پڑھیں گے. سیرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو دعائیں لکھی ہیں، جن کی بھی شادی ہوتی ہے تو ان کے لیے دعائیں ہیں، تو وہ دعائیں آئیے ہم اپنے جو 2 دولہا ہیں ان کے لیے کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی یہ ساری دعائیں جو بھی ہم کریں ان کے حق میں قبول فرمائے. رب تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے. مرحبا صد مرحبا صد مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صد مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صد مرحبا صد مرحبا. فضل رب سے سلیم قادری دولا بنا. فضل رب سے آج ثقلین قادری دولا بنا. مولا خوشیاں دکھا، مولا خوشیاں دکھا، مولا خوشیاں دکھا. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. از غسل بڑا بہرے امام محمد رضا. از غسل بڑا بہرے امام محمد رضا. ان کی زوجایا خدا کرتی رہے پردہ صدا. ان کی زوجایا خدا کرتی رہے پردہ صدا. رکھ الہی ان کی زوجہ کو ہمیشہ باحیا. رکھ الہی ان کی زوجہ کو ہمیشہ باحیا. اور نیک اولاد عافیت کے ساتھ ہو ان کو عطا. نیک
رب مدینے کی مبارک خاک کا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا اس طرح مہکا کرے ان کا گھر سب یا خدا اس طرح مہکا کرے ان کا گھر سب یا خدا جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کی صدا اور یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا یا الہی تجھ سے ہے عطار کے دل کی دعا یا الہی تجھ سے ہے ہم سب کے بھی دل کی دعا یہ میاں بیوی چلے حج کو الہی بار بار یہ میاں بیوی چلے حج کو الہی بار 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 ان کو دکھا سونے محمد کا دیار بار بار ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیار بار بار ان کو ہم کو دکھا سونے محمد کا دیار فضل رب سے سلیم قادری تولا بلا فضل رب سے آج سکلیں قادری تولا بلا مولا خوشیاں دکھا والا خوشیاں دکھا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مولا خوشیاں دکھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما